بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری مسجد امیر حمزہ سرگودا کے اندر اس کے آس پاس جھگیوں والے رہتے ہیں، غریب غربا، تقریباً 750 جھگیاں ہیں، 2 قبیلے ہیں، ایک ڈھاڈی قبیلہ ہے اور ایک بھاتو قبیلہ ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے، غربا میں کام کرنا تمام طبقات کی کنجی ہے، کام کرنے کی کنجی ہے۔ اس لیے ہم نے ان غربا میں کام کرنا شروع کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ روزانہ کے 2.5 گھنٹے کی ترتیب بنائی۔ وہاں پہلے مسجد نہیں تھی، جس مسجد کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں مسجد نہیں تھی۔ وہاں لوگ جو تھے دین سے ناواقف اور اس تبلیغ والے کام سے بھی ناواقف۔ ان کا کام کیا تھا؟ گانا بجانا، ہارمونیم، سرنگی، طبلہ۔ یہ جب صبح ہم گشت کرتے ان کے پاس، جیسے آپ حضرات اور ہم حضرات صبح کی تہجد کی نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو وہ صبح سویرے سویرے اٹھ کر ریاض گلے کا ہارمونیم بجا کر، ان کا بھائی ہماری گلے کی گائیگی گانا اچھا ہو، تو وہ راگ گاتے تھے۔ صبح ان کی ہر جھگی سے وہ راگ، طبلہ، سرنگی، ہارمونیم بجانے کی آواز آتی تھی۔ اب محنت ہوتی رہی، اللہ کے فضل سے محنت ہوتی رہی، 2.5 گھنٹے کی ترتیب چلتی رہی، اور ان کا جو نظام تھا زیادہ تر مجلس کا ہوا کرتا تھا، اور محرم کے اندر جلوس وغیرہ کا نظام۔ تو ہم گشت کی ترتیب سے ان کے جلوسوں کے اندر بھی شرکت کرتے تھے، ان کے کام کی کبھی نفی نہیں کی۔ محنت چلتی رہی 7.5 برس 8 برس یہ محنت چلی۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے رستے میں نکلنا شروع کر دیا۔ 750 جھگی میں 600 بالغ افراد ہے، نا 700-800 جھگی ہے جس میں 750 بالغ افراد ہے، جن میں سے 600 لوگوں نے وہ طبلہ، ہارمونیم، سرنگی بجانے والوں، جس میں سے 600 نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا۔ اور وہ جو لڑکیاں تھیں ان کی، وہ گڑوی لے کر شادیوں میں، جیسے ہم سارے دیکھتے ہیں شادیوں میں جاتی ہیں، وہ ہماری بچیاں ہیں، وہ اس امت کی بچیاں ہیں۔ تو وہ وہاں جا کر شادیوں میں گانا بجاتی ہیں، نوجوان نسل کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ان بچیوں کے ساتھ بھی پردے میں وہ جو ان کے مرد حضرات ان کو ساتھ، محرم کو ساتھ لے کر ان کے پاس بات ہوتی۔ تو یہ محنت کرتے کرتے 10 برس گزرے، تو پھر 400 ناچنے گانے والیوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا۔ اب یہ 400 بچیاں جو ہیں پردے کے اندر ہیں۔ اب جن جھگیوں میں صبح سویرے ہارمونیم، طبلی، سرنگی یہ سنا کرتے تھے ہم لوگ، اب اللہ کے فضل و کرم سے صبح کے وقت ان جھگیوں کے اندر اللہ کے کلام کی آواز آتی ہے، اللہ کے قرآن کے پڑھنے کے نغمے ان کانوں نے کئی مرتبہ سنے۔ اس بستی کے جو لوگ ہیں، ہماری ایک اور بستی ہے سرگودا کے اندر، جہاں ناچ گانا ہوتا ہے۔
یہ ناچ گانا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے محنت نہ کی، جس کی وجہ سے یہ کانٹے خرافات پیدا ہوئی. ہم نے محنت نہیں کی، ہم قصوروار ہیں. بتانے کا یہ مقصد ہے، کارگزاری کا یہ مقصد ہے. ان لڑکیوں کے پاس جا کر پردے میں بات کرو تو آنسو نہیں رکتے کہ یہ اس مقام پہ کیسے پہنچی، کیسے ان کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ ظلم ہوئے اور یہ یہاں تک کیسے پہنچی. اور ان بچیوں نے روز قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑنا ہے کہ یہ ہمارے شہر میں تھے، اللہ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تیرے رستے میں نکل کر تبلیغ کرتے تھے، لیکن ہماری عزت تاتار ہوتی رہی اس کے شہر کے اندر. تو ان جھگیوں والے جو جن کی میں عرض کر رہا ہوں، جہاں مسجد بنائی وہاں 5 اعمال کی کوشش کر رہے ہیں. روزانہ 2.5 گھنٹے کی ترتیب ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ جو لوگ وہاں مرد ہیں، اس دوسری بستی کے اندر جہاں ناچ گانا ہوتا ہے وہاں جا کر استاد ہیں، سارے استاد یعنی کہ وہ جو لڑکیاں ناچ کرتی ہیں، گانا گاتی ہیں، ان کے لیے ہارمونیم، طبلہ، سرنگی بجاتے ہیں. تو جن حضرات نے وقت لگایا، ان کو لے کر پھر اس بستی کے اندر ہم نے خصوصی گشت رکھے. وہاں بھی 5-6 برس گشت رکھے اور پردے میں بات ہوتی رہی، پردے میں، کیونکہ یہ ان کے استاد تھے لڑکیوں کے، تو بڑا احترام کرتی تھی. یہ وقت لگا چکے تھے اللہ کے راستے میں. تو یہ کہتے تھے بہن یا جو بھی ان کا اپنا ایک نظام ہے، پردے میں اللہ کا پیغام سنیں. تو وہ سنتی رہیں. تقریباً 9 برس کے بعد محنت، 9 برس جانا ہوا وہاں، خصوصی گشتیں ہوئی. اور ان کے ساتھ صرف آل بیت کے اوپر زیادہ بات ہوتی تھی. اور ہم چادریں لے کر جاتے تھے، کالے رنگ کی چادریں، اور ان کے استادوں کو دیتے تھے کہ یہ ان کو دے دو، تحفہ ہے ہماری اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ان کا پردہ کر لو. تو اس کو سن کر رونے لگتی. آج سے 1.5 برس پہلے جو وہاں کی نائکہ ہے، بڑی ہماری بہن، ہماری بچی، جو اس بازار کو مثلا استاد، جیسے استاد بولتے ہیں، اس کا فون آیا میری طرف، کہنے لگی میں کون؟ میں نے کہا جی میری بہن، مجھے نہیں پتا تو کون ہے. اس نے اپنا نام بتایا، میں خوش ہوا، میں نے کہا ہاں میری بہن، کیسے ہو؟ کہنے لگی میں کہاں کھڑی ہوں؟ میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ایک بازار حسن سے دوسرے بازار حسن میں کھڑی ہوں. میں نے کہا میری بہن، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا تو کہاں کھڑی ہے. کہنے لگی بھائی میں حرم میں آ چکی ہوں، میں حرم میں پہنچ چکی ہوں، اور میرے سامنے حجر اسود ہے، اور میں رو رہی ہوں. وہ جو تم نے مجھے چادر دی تھی اوڑھنے کے لیے، تم جماعت والوں نے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوں اور اللہ کو کہہ رہی ہوں، اللہ میری صبح تیری نافرمانیوں میں گزری، اللہ میرے دن تیری نافرمانی میں گزرے، اللہ میری راتیں تیری نافرمانی میں گزری. بھائی اللہ مجھے معاف کرے گا. میں نے اس کو کہا بہن جو یہاں پہ لے کر آیا ہے وہ تمہاری بخشش بھی کرے گا. اب اس بستی کے ناچنے گانے والے اڈے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے اس کام کی برکت سے، اس دعوت والے کام کی برکت سے. وہاں ان کا ایک استاد تھا، پٹھانے خان اس کا نام تھا. 25-27 سال اس نے وہاں نوجوان نسل کو وہ طبلہ، سرنگی، ہارمونیم سکھایا. تو جب 13 برس ہوئی ہے نا تو میں اس سے ذرا غصے سے بولا، ان سے کبھی غصے سے نہیں بولا، ان کے کام کی نفی کبھی نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی ہمارے کام کی نفی کرتے تو ہم کبھی اللہ کے راستے میں نہ نکلتے. تو پٹھانے خان کو میں نے 13 برس کے بعد میں نے کہا یار میں پتھروں کو دعوت دیتا نا پٹھانے خان تو وہ پگھل جاتے، تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. تو
اس نے مجھے ایسے گلے سے لگایا اور میرے کان میں کہنے لگا کہ ملک صاحب میں نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ میں نشے کے بغیر. میں نے کہا اوے پٹھانے خان یہ بات تھی، بس تو جماعت یہاں سے تیار کر نکل، میں تمہیں سارا یہ جیسے جیسے تو کہہ کے میں کروں. وہ اتنا خوش ہوا اور وہ ہمارے ساتھ جماعت نکلی ان مستورات کی بھی، پردے کے ساتھ، محرم کے ساتھ، اور بزرگوں کے مشورے سے یہ جماعتیں نکلی ہیں. تو یہ جماعت اللہ کے راستے میں گئی. دوسرے دن میں نے اس پٹھانے خان کو بولا، میں نے کہا یار وہ بتا نشہ کہاں سے لانے ہیں. پٹھانے خان سے عرض کی کہ وہ نشہ کہاں سے ملتا ہے، بتاؤ، میرے پاس بندے ہیں وہ لے آئیں گے. تو پٹھانے خان رونے لگا، کہنے لگا مجھے میرے رب کی قسم میں توبہ کر چکا ہوں، آج کے بعد نشہ نہیں کروں. ابھی بھی پٹھانے خان ملتا ہے جس نے ساری زندگی لوگوں کو گناہوں کی دعوت دی. اب وہ دعوت دیتا ہے، دعوت دن کے 2.5 گھنٹے لگاتا ہے، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، بکریاں چراتا ہے، نبیوں کی سنت، اور میرے کان میں آ کر کہتا ہے ملک صاحب مجھے میرے مولا کی قسم اس کے بعد میں نے نشہ نہیں کی. انہی جھگیوں سے یہاں 2 قبیلے ہیں جو میں نے مسجد بتائی ہے. میں تو پورا مہینہ ہوں یہاں پہ. ایک بھاتو قبیلہ ہے، بھاتو. بالکل ریڈی ہو گیا نا پھر مجھے. یہ مسجد کے قریب ہیں، غربا ہیں، بہت غریب. یہ دونوں بستیاں بہت غریب، غربا. اچھا. تو دوسری جو بستی ہے وہ بھی انڈیا سے آئی ہے. وہ مانگتے ہیں، لولا لنگڑا اندھا باندھ کر ہوتے نہیں ہیں. ان کی بچیاں بن سور کر بغیر پردے کے بازاروں میں، گاڑیوں میں جاتی ہیں، مانگتی ہیں. تو میں ان کے پاس اللہ کے فضل سے گشت کی ترتیب بنا کر بزرگوں کی ہدایات کے مطابق اور ان مستورات سے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، ان کا طریقہ کار زندگی کا کیا تھا، وہ چوہے، بلیاں، گو، یہ حرام مردار کھاتے تھے. اور ان کا جب کوئی مردہ مر جاتا اس کی ہڈیاں توڑتے، مردے کی ہڈیاں توڑتے اور اس کے اوپر شراب پیتے. ان لوگوں کے اوپر تقریباً 13 برس چلے. روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی ترتیب، 13 برس متواتر. وہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے. 10 برس کے بعد ایک جماعت ان کی پہلی نکلی. پھر وہ جماعت کام کر کے آئی. اب اس بستی کے اندر 400 عورت مرد ہیں، بالغ 400 عورت مرد اللہ کے راستے میں وقت لگا چکے. تقریباً 200 کے قریب عورتیں ہیں جو میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں ہو سکتا ہے ہمارے گھرانوں کی بھی لڑکیاں نے ایسا پردہ نہ کیا ہو جیسے وہ پردہ کر کے اللہ کے راستے میں نکل گئے. ان میں سے 3 چلے بھی لگے ہیں. ان میں سے چلے 4 مہینے لگ چکے ہیں جی ان بچوں کے. اور ان کی بچیاں پورے ملک میں، ان بستیوں سے پورے ملک میں ہم نے کام کیا مستورات کی جماعتوں میں بزرگوں کے مشورے کے ساتھ. ایک جماعت ہماری سیالکوٹ کے اندر کی مستورات کی جھگیوں والی عورتیں، محرم، آگے جھگیوں والی بستی سیالکوٹ کے اندر 3 دن کام کیا. ہماری مستورات جو تھی ان جھگیوں کے اندر ان کو خیمہ بنا دیا. ہم مسجد میں ٹھہرے تو وہ ساری جھگیوں والی ان جھگیوں میں ہماری مستورات کے ساتھ آ کر تعلیم میں بیٹھتی اور سیکھنا سکھانا ہوتا تو رونے لگتی. ہماری مستورات نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو کلمہ ہی غلط ہے، نماز تو بڑی دور کی بات. 3 دن جماعت
ہماری جماعت نے کام کیا، ان کے لیے برقعوں کا بندوبست کیا گیا مشورے سے۔ اب وہ پہلے لڑکیاں مانگنے کے لیے جاتی تھیں بے پردہ ہو کر، اب اللہ جل شانہ نے اس کام کی برکت سے ان کے اندر ایک روشنی، ایک اسلام کا پردہ، تو انہوں نے خود کہا کہ ہم پردے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ برقعوں کا انتظام کیا گیا۔ جب وہ نکلی تو ہم آگے رکشے لے کر کھڑے تھے، ان کو 6 جماعتیں اللہ کے راستے میں، مستورات کی 6 جماعتیں، جن کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں تھا، نماز تو وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی پڑھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، بس ہمارے مرد ہمیں صبح بھیج دیتے ہیں، ہم غریب ہیں، دیکھو پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور یہ خود مانگتے ہیں، ہمیں بھی مانگنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ تو وہ 6 جماعتیں مستورات کی جب اللہ کے راستے میں نکلی تو وہ لڑکیاں جو تھیں برقع پہن کر جا رہی تھیں، تو آگے ان کی جھگیوں کے ساتھ فیکٹریاں ہیں لکڑی کی، تو وہ لڑکے باہر فرنیچر رنگ کر رہے تھے، میں ساتھ تھا کیونکہ جماعتوں کو آگے لے کر جا رہا تھا، تو انہوں نے ہوٹنگ کی، وہ جو لڑکے پالش کرنے والے، کیونکہ وہ روزانہ ایسے نکلتی تھیں بے پردہ ہو کر، تو انہوں نے ہوٹنگ کی، انہوں نے کہا آج کس انداز میں؟ تو یہ کہنے لگی آج ہم فاطمہ کے انداز میں، آج ہماری ماں فاطمہ کے انداز میں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ غریب ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ان کی وصولی ان کے ساتھ پیار کرنا ہے اور محبت کرنا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ، ہم فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب گئے تھے، ایک عورت اپنے بچوں کا دل بہلا رہی تھی، تو یہ خود بیت المال کے اندر گئے اور سامان لے کر آیا، اور وہ چولہا جلا کر ان کے بچوں کو، تو ان کے ساتھ جو غلام تھے کہنے لگے حضرت چلیں، کہا ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، ان غربا کے اندر ہم گئے کبھی نہیں، ان کا دکھ کبھی نہیں پوچھا، ان کو تباہیاں کبھی نہیں لا کر دی۔ یہ غریب، ایک دفعہ میں اپنی ایک بستی جھگیوں میں گیا تو ایک استاد تھا جو ان گانا بجانے والوں کا، اس کا نام استاد نزاکت، پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام چلتا ہے، ابھی بھی میرے ساتھ وقت لگاتا ہے اور بہت اچھا انسان ہے، سارے اچھے انسان ہیں لیکن ہماری محنت میں کمی ہے۔ تو میں اس کی جھگی میں گیا نا، تو وہ چھوٹی چھوٹی پڑیاں ایسی چھوٹی سی، وہ پلاسٹک کی وہ ٹنچر سی ہوتی ہے لال رنگ کی، تو میں نے کہا، کہنے لگا ملک صاحب یہ میری بچی بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو یہ میں لے کر، ہم نے کبھی ان کا حال نہیں پوچھا جا، اس غربت میں یہ مجبور ہو کر گانا بجاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اب میرے اللہ کے فضل و کرم سے اسی سال ایک اور جماعت ہماری سرگودا سے، یہ باغا بارڈر آئی ہے جھگیوں میں، رانی پنڈ ہے نام اس کا، یہ بارڈر کے اوپر ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو مستورات مرد ہیں سارے مسلمان ہیں، لیکن ان کا رہن سہن سارا ہندوؤں کی طرح۔ تو وہاں بزرگوں سے مشورہ کیا، تو مشورے سے یہ جماعت واگا بارڈر گئی، اور ان عورتوں کے نام جو تھی مسلمان، تھاؤ، منگو، سونڈو، جاکو، رکھو، ہندوؤں والے نام۔ تو ہم نے ان سے مذاکرہ کیا، مستورات کو، اپنی مستورات بلاتی تھی تعلیم کے حلقے میں، تو وہ بھی روتی تھی، وہ کہتی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، کلمہ غلط۔ اب 3 دن محنت ہوئی، 3 جماعتیں مستورات کی وصول ہوئی، ایک مردوں کی، برقعے کا بندوبست کیا گیا۔ وہ جب نکلنے لگی تو بہت ساروں قطار رونے لگی، جیسے بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو روتی ہے، اس قسم کی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا آج پتہ چلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آج اپنے آپ کو برقع پہن کر عورت کے روپ میں دیکھا ہے کہ ہم عورتیں ہیں۔ پہلے بے حجا ہو کر، بے شرم ہو کر، پردے کو ایک طرف رکھ کر جاتی تھی، مانگتی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی۔ اب ان عورتوں کی کارگزاریاں جب وہ وقت لگا کر آئیں تو ان ساری عورتوں نے سلائی مشینیں لی ہوئی ہیں، گھر کے اندر کپڑے سی کر، اور ان کے جو خامند وقت لگا کر ہیں ریڑیاں لگائیں انہوں نے،
سبزی کی اور فروٹ کی اس قسم کی وہ ریڑیاں لگا کر. اچھا ان کے بچے جو ہیں پورے پاکستان میں, کیونکہ بزرگوں نے کہا وقت کا میں مختصر کر کے پورے پاکستان میں پکھی واسوں میں غربا میں ہماری جماعتیں اللہ کے فضل سے بزرگوں کی ہدایات کے مطابق مستورات کی گئی ہیں. یہ تقریباً 17,000 کے قریب لوگ ہیں, جن میں سے 17,000 میں سے 11,000 لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگا چکے. 4,500 میرے علم میں جو میری فکر میں آ رہے ہیں, 4,500 جو ان کے بچیاں بچے ہیں وہ عالم اور دینی درسگاہوں کے اندر بچیاں اور بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. 4,500 یہ کم و پیش یہ میرے اندازے, ویسے مجھے وہ زیادہ بتاتے ہیں. تو پورے ملک کے اندر ہماری جماعتیں بندر ریچھ والوں کے پاس گئیں, انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑے بڑے وقت لگائے. ایک سپیرا بستی وزیر آباد کے اندر, میں نے کہا یار یہ جو لوگ ہیں یہ سانپ اپنے دشمن کو بین بجا کر نکالتے ہیں. غریب لوگ خوشیوں والے, یہ اپنے دشمن کو بین بجا کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں. ہم تبلیغ والے کس قسم کے ہیں کہ ان کو اپنے مولا کے سامنے کھڑا نہ کریں. اس ارادے کو لے کر بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے اور جماعت بنی مستورات کی, وہاں گئے اپنی جھگی لگائی مستورات کی. ہم ایک طرف تھوڑے سے فاصلے پہ مسجد ہے وہاں ٹھہرے, تو وہاں کوئی ان کی مسجد نہیں. پوچھا نماز, انہوں نے کہا نماز کون سی, کوئی اذان, کہتا ہے کوئی اذان نہیں. اب میرے بھائی اور دوستو 3 دن محنت کی. اب میں ان کی جھگیوں میں جاؤں, پٹوریاں سانپ کی تعریف کروں, بڑا اچھا سانپ ہے بھائی, یہ کہاں سے خریدا, حالانکہ مجھے کبھی میں خود ڈر رہا تھا سانپوں سے, اور بڑا اچھا سانپ ہے بھائی, یہ کون سی نسل ہے, یہ کون سی, وہ سمجھ رہے تھے یہ بھی کچھ سپیرا ہے. جب میں نسل پوچھ رہا تھا, اللہ کی مدد آتی ہے اس کام کے ساتھ. یہ میں نے, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, اس کام کے ساتھ اللہ کی بڑی مدد ہے. تو میں نے کہا یار پھر تم عبادت کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے رات کو ہم چراغ جلاتے ہیں. چراغ, ہر جھکی کے اندر ایک بڑا سا اونچا کالے رنگ کا علم جھنڈا. ہماری یہ عبادت, رات کو ہم چراغ جلاتے ہیں, نیچے سیڑھیاں بنائیں گول گول, اس کے اوپر چراغ, اندر وہ تیل ڈال کر اس کو چراغ جلاتے ہیں. اچھا میں نے کہا بھائی جب تم کرتے ہو کس وقت کرتے ہو؟ رات کو. جی میں نے کہا رات کو ہم گشت لے کر گئے. تو وہ ایک جھگی کے آگے میں نے دیکھا, میں نے گنے وہ چراغ 90 چراغ, ان کی عبادت 2 بجھ گئی تھی, ان میں 2 بجھ گئے تھے. میں نے دیکھا کہ یہ بجھ گئے, تیل ختم ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیوں بجھ گئے ہیں؟ کہنے لگے تیل ختم ہو گئے. میں نے اپنے ساتھی کو فوراً پیسے دیے, میں نے کہا جاؤ بھاگ کے لے آؤ, تیل لے آؤ. اب تیل لے آیا, وہ میں نے ایسے ماچس کے ساتھ ایسے وہ جلایا نا, تو میری آنکھوں سے آنسو گرے. میں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میں کون سے چراغ جلانے آیا. وہ ایک چراغ کیا جلا, 100 چراغ جل گئے. 6 مستورات کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی. اب وہاں سے وہ بچیاں بچے اس جن کی نماز ہی نہیں تھی, جن کی اذان ہی نہیں تھی, اب وہاں وزیر آباد کے اندر مولانا مجھے نام بھول رہے, ان کے مدرسے میں وہ سارے سارے ان کے بچیاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک قبیلہ اوڈ ہے, یہ جو ٹوکریاں بناتے ہیں, ان کے پاس ہماری جماعت مختصر کا بس آخری بات کر اوڈ. ایک کنگرے ہیں, ایک قبیلہ کنگرے جھگیوں میں غریب, یہ ٹھپے لگاتے ہیں, ٹھپے اور چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتے ہیں وہ بچوں کے لیے, وہ گڑ کر کے جو چلتا ہے. ان کے پاس بھی ہماری جماعت نے کام کیا. یہ لوگ بھی سارے اللہ کے راستے میں نکلے. اور ایک چوڑیوں والے ہیں, چوڑیاں, یہ غریب جھونپڑیوں والے, جھگیوں والے, وہ ان کی عورتیں سر پہ رکھ کے چوڑیاں بیچتی ہیں. ان کے پاس بھی جماعت گئی اللہ کے راستے میں. ان لوگوں نے بھی اللہ کے راستے میں وقت لگایا. اور ایک ڈھولی قبیلہ, یہ بھی غریب ہیں, یہ بیچارے ڈھولکیاں بجاتے ہیں, بہت غریب لوگ ہیں. ان جھگیوں میں بھی جماعتیں گئیں. یہ گھنگرو باندھتے ہیں پاؤں کے ساتھ اور ناچتے ہیں, گاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ڈھاڈی قبیلہ ہے. ڈھاڈی قبیلہ وہ ہے جو ڈھولکی بجاتا ہے شادیوں کے اندر آ کر, وہ نٹ جن کو بولتے ہیں, وہ ناچتے گاتے ہیں. انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں وقت لگایا. تو میرے بھائی اور دوستو, کہنے کے لبا مقصد کہ روز قیامت والے دن اللہ پاک کے نبی نے ایک اللہ سے چیز مانگی ہے, اللہ میں آپ سے ایک چیز مانگوں اور روز قیامت والے دن
میرے محبوب تو کیا مانگے گا؟ یا اللہ مجھے روز قیامت والے دن غریبوں میں سے اٹھانا، مجھے غربا اور مسکینوں میں سے اٹھانا۔ تو جیسے حاجی صاحب فرماتے ہیں غربا میں کام کرنا تمام طبقات میں کام کرنے کی کنجی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب وہ جو مسجد جس کا میں نے حوال بتایا نا، جہاں سے جلد سے جلوس نکلتے تھے، امیر حمزہ اس مسجد کا نام ہے۔ اب وہ جو گڑوی بجاتی ہیں تھی، ان کے لیے اوپر ایک مدرسہ چھوٹا سا بنا ہے۔ وہ ساری بچیاں بجائے گڑوی بجانے کے اب اوپر جا کر اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں پردے کے اندر، اور دعوت دیتی ہیں، جہاں جہاں جاتی ہیں دعوت دیتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مختصر سی زندگی ہے، چند گنے چنے سانسیں، فنا ہو جانے والی زندگی ہے۔ ایک ایک عورت اٹھے گی، ان عورتوں کے حوال پردے کے اندر آنسو نہیں رکتے، آنسو نہیں رکتے، آنسو نہیں رکتے۔ ایک بچی جس نے پورے یورپ کے اندر گانا گایا اور رقص کیا، پھر اس بچی کو دبئی والوں نے خریدا، دبئی میں گئی، اب وہ تلمبہ کے اندر آئی، بازار حسن کے اندر۔ میں اس کے پاس اپنی جماعت وہاں لے کر گیا تھا، تو اس سے ملاقات ہوئی پردے میں، میرے ساتھ ایک مخنث تھا۔ تو میں نے کہا میری بچی، کہنے لگی 2 کروڑ میں پرچیز ہو کر یہاں پہ آئیں گے، ان کا کاروبار ہے۔ میں نے کہا میری بچی، روز قیامت والے دن نبی بھی بھاگ رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا تمہاری ماں فاطمہ اگر تمہیں سینے سے نہیں لگائے گی تو تو برباد ہو جائے گی۔ کہنے لگی میری ماں فاطمہ مجھے کیسے سینے سے لگائے گی؟ میں نے اپنا یہ کالا امامہ اتار کر میں نے کہا میری ماں فاطمہ کی چادر ہے، اوڑھ لو۔ اب جب میں نے اس کو چادر اڑوائی، وہ روتے روتے بیٹھ گئی۔ 2.5 برس کے بعد وہاں تلمبس سے ایک مخنث میرے پاس آیا، کہنے لگا وہ ملک صاحب، وہ یاد ہے آپ کو وہ لڑکی جس نے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچایا تھا ناچ گانے کا، جس کو دعوت دی تھی ہم نے، وہ روتے روتے بیٹھ گئی تھی؟ میں نے کہا اتنا یاد ہے۔ کہتے پھر وہ اٹھی ہے، ڈانس کے لیے نہیں اٹھی، پھر وہ اٹھی ہے تو تہجد کے لیے اٹھی ہے۔ زندگیاں بدلی ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ بس بات ختم کرتے، کسی کو کسی حال میں برا نہ سمجھا جائے، کسی کو اپنے سے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھے، ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ کسی کو کوئی مانگنے والا آئے شادی کے اندر، ہم اس کو کیسے دھکے دیتے، ڈھولکی والا آئے ہم اس کو کیسے دھکے دیتے۔ اب کوئی ڈھولکی والا آتا ہے نا میرے پاس، کہنے لگا جی تبلیغ والوں کے پاس تو عجیب ایک محبت ہے، ایک عجیب پیار ہے، پہلے جاتے تھے تو دھکے ملتے تھے، اب وقت لگائے تو یہ لوگ اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو محبت، میرے نبی علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا تھا غریب اپنے پاس بٹھاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب۔ بس یہ بات بزرگوں نے کہا ختم کریں۔ میرے لیے دعا فرمائیں، میری استقامت کے لیے سارے حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ موت کے دم تک اس کام میں جڑا رہنے کی توفیق دے۔ میرے اور میری بیوی بچوں کو 7 بڑے ہاتھوں کے اندر اللہ پاک لے، اور اللہ کے راستے میں دین کا کام کرتے کرتے جہاں زندگی شام میں بٹی کے چال